میں نے کہا میں تقی سوچ کرتا ہوں کہ کیا پتا میں کب مر جاؤں. 15 جہاں مسجد میں نماز پڑھی اور پڑھائی. جو امام لوگ بھی ہوتے تھے بڑی محبت کرتے تھے اور نماز اسی پڑھواتے. 15 سال ہی یہاں پر بھی یہ سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد یہ عیدگاہ والی جو مسجد ہے یہاں بھی 15 سال ہونے میں کچھ ٹائم ابھی باقی ہے. وہ مسجد جو عیدگاہ والی ہے وہ بھی یوں سمجھو تو کہہ رہا آئی لو محمد پورے اذان ختم کر گیا. اس کو چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا ہے, اس کا پڑا ہوا ہے. تو کہتا ہے آئی سلمان کے لڑکوں نے بتایا کہ بدلی جا کر کے بال کٹواتے ہیں, 1000 روپے میں ان کے بال کٹ رہے ہیں. دنیا داری اتنی بڑھ گئی. چند حضرت فرماتے ہیں رسول اللہ کی محبت ان کی اطاعت دانے سے کرتے تھے کہ بائیں سے کرتے تھے. سمجھا, اس کی سوچ ہی بدل گئی. کچھ تو جانتے نہیں اور کچھ جانتے ہیں تو انہیں دھیان ہی نہیں آتا. دھیان جب آتا جب دل میں محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوتا تھا. پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہ خیر عما یشرکون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. کلمہ شریف کا ذکر کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات, آج جو میں آپ کو اس نوری اڈے والی مسجد میں نظر آ رہا ہوں, یہ یہاں کے خطیب و امام مولانا احمد اللہ صاحب کی فرمائش تھی کہ کچھ لوگوں کی یہ خوشی ہے کہ آپ پہلے یہاں نماز پڑھاتے تھے. ایک بار یوں سمجھیے کہ ایک پرانی یادگار ہے جو تازہ کرنے کے لیے میں آیا ہوں. ویسے آپ کے یہاں جو امام ہیں یہ احمد اللہ صاحب ماشاء اللہ باقاعدہ باصلاحیت عالم بھی ہیں اور ایک کامیاب خطیب بھی ہیں. اللہ نے مسجد والوں کو اور مسجد والے ان کو مبارک فرمائے. میں نے اپنی زندگی میں تقریباً 15 سال جہاں مسجد میں نماز پڑھی اور پڑھائی. اس زمانے میں باہر زیادہ رہنا ہوتا تھا. جب گھر پہ آتا تھا جو امام لوگ بھی ہوتے تھے بڑی محبت کرتے تھے اور نماز اسی پڑھواتے تھے. اس کے بعد کچھ ایسے حالات بنے کہ 15 سال ہی یہاں پر بھی یہ سلسلہ جاری رہا. اور اس کے بعد یہ عیدگاہ والی جو مسجد ہے یہاں بھی 15 سال ہونے میں کچھ ٹائم ابھی باقی ہے. اور وہ مسجد جو عیدگاہ والی ہے وہ بھی یوں سمجھو کہ اس کی جڑ بھی یہیں سے ہے. وہ کیسے بنی اللہ کی مرضی ہوتی. ایک دن رمضان کے مہینے میں عصر کی نماز پڑھنے آیا. مسجد بھری ہوئی تھی, ان میں کوئی لیٹ ہو گیا تھا تو باہر 10-15 لوگ اور کھڑے ہوئے تھے. مسجد میں جگہ ہی نہیں تھی بالکل, نہ اوپر نیچے صف. سمجھا. جب جماعت ہو گئی تو ہم لوگوں نے آ کر کے اندر نماز پڑھی.
तो मेरे दिमाग की सुई घूमी कि ये तो बड़ा मसला हो गया, अभी तो आबादी और बढ़ेगी। या वो बाहर खड़ा होकर के नमाज का इंतजार करना जो है, उससे दिमाग की सुई घूमती रही कि अब क्या किया जाए, पब्लिक बढ़ेगी, इंतजाम कैसे हो, कहाँ जगह ली जाए, जगह मिल भी गई तो आसपास की जगह किस कदर महंगी हैं। फिर दूसरी बात यह है कि वो बनाना ही बड़ा मुश्किल होगा, जगह कर भी ली जाए। तो अल्लाह ने दिमाग में ये डाल लिया कि क्यों ना इसी ईदगाह कोई मस्जिद बना लिया जाए। तो जो हुआ वो आपके सामने। तो इस मस्जिद में मैंने पहली बार नमाज जब पढ़ाई थी, अब से तकरीबन 50 साल पहले, जब यहाँ एक बहुत बुजुर्ग आलिम, उन्हें लोग रामपुर वाले मौलवी साहब कहते थे, अलहाज फखरुद्दीन साहब रामपुरी, 90 साल की उम्र थी, यहाँ इमाम थे। अचानक रमज़ान में उनकी तबीयत बिगड़ी, मैं घर पाया हुआ था, रमज़ान में छुट्टी, संभल पड़ता था संभल में। रमज़ान में 20 रोज़े के बाद में उनकी तबीयत खराब हुई। हमारे एक तादाद भाई थे यहाँ, मुंशी इरशाद साहब पथरौल, वो घर गए कि उनकी तबीयत सही नहीं है। 17 साल की मेरी उम्र थी, मुझे लाए और मैंने तरावी पढ़ाई, फिर अलविदा की नमाज़ पढ़ाई, फिर ईद की नमाज़ भी बारिश की वजह से मस्जिदों में हुई थी, ईद की नमाज़ भी पढ़ाई थी। तो 50 साल की बात है। बहुत नेक आदमी थे और नमाज की हालत में उनका इंतकाल हुआ है। इशा की नमाज में सजदे ही में उनका इंतकाल हुआ, क्योंकि इबादत बहुत करते थे, सही बहुत पढ़ते थे। हाजी फखरुद्दीन नाम था, भट्टे पर उनकी कब्र है। जिस साल उनका इंतकाल हुआ, मैं बदली मंदिर इस्लाम में पढ़ता था। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और जहाँ तक तकदीर का ताल्लुक है, तो मैं आजकल अब पहले भी कुछ दहन ऐसा ही था, और अब ज़्यादातर दहन मेरा इधर है कि मैं ज़रूरी बातें लोगों को बता दूं, क्योंकि मौत का कुछ पता नहीं। मौत तो जवान को नहीं देखती, हम तो बूढ़ापा। तो मैं तकदीर इस नियत से करता हूं कि कोई माने न माने, लेकिन जो सही बातें हैं इस्लाम की, दीन की, कुरान की, अल्लाह की, रसूल की, वो लोगों को पहुंचा दो, जो मेरी नियत रहती है, ताकि क़यामत के दिन कोई ना भी माने तो कम से कम इतना हो कि हमारा दामन ना पकड़ा जाए कि तुमने छुपाया क्यों था दीन को, तुमने सही बातें क्यों नहीं बताई। मेरी तकरीरों में ये आप पाएंगे, समझे आप। मुझे इसकी परवाह नहीं रहती है, कोई तारीफ करेगा कि बहुत अच्छा बयान हुआ, बहुत मज़ा आया, ये वो। प्रोग्राम तो मैंने छोड़ ही दिए, बड़े बड़े प्रोग्राम, समझे नहीं। तो ज़हन यही है कि मरने से पहले इस्लाम की, दीन की बातें, जो सही बातें हैं, लोगों को पहुंचा दी जाएं। मानने वाले मानेंगे और नहीं मानेंगे तो वो जानेंगे। हमारा दामन साफ होगा, क़यामत के दिन हम कह देंगे, या अल्लाह हमने तेरा दीन बंदों तक पहुंचा दिया। समझा? क्योंकि जहां मुसलमान होना जरूरी है, वहां पर इस्लाम को जानना भी तो जरूरी है कि इस्लाम है क्या। नाम इस्लाम का लेकर के धोखे भी दिए जा रहे हैं, तफरी तमाशे भी हो रहे हैं। नाम दीन का है, इस्लाम का है,
اور وہ کام ہو جائے ہیں آپ دیکھتے رہتے ہوں گے بزرگوں کے نام پر، سمجھے آپ کہ وہ کام ہو رہے ہیں کہ غیر مسلموں تک کو پیچھے چھوڑ دیا تفریح تماشوں میں، مذہب کا نام لے کر، بزرگوں کا نام لے کر، امام حسین کا نام لے کر، حضور کا نام لے کر۔ ایسی ہمارا مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے، تو اس مذہب اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت پر جہاں چلنا ضروری ہے، یہ بھی اسلام ہی کی ترجمانی ہے، لیکن جاننا بھی ضروری ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے، اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے کیا۔ اب اس وقت جو میں نے ذہن کے اندر اپنے کچھ تھوڑی سی چند منٹ کی بات چیت جو کرنی ہے، کیونکہ یہ مہینہ ربیع الثانی کا ہے، اس مہینے میں عام طور سے لوگ ایک بہت عظیم بزرگ پیران پیر سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ مہینہ انہی کے نام سے جانا جاتا ہے، سمجھا؟ تو اللہ والوں کو یاد کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان کو شریعت کے دائرے میں رہ کر جائز طریقوں سے ان کو یاد رکھنا جو ہے وہ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے کچھ لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں، وہ بدعت نہیں ہے بلکہ اسلام کا حصہ ہے۔ میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی خطبے کے بعد، قل الحمدللہ، تم کہو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ایک بار کہہ لو سب لوگ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی حمد بلوا رہا ہے، الحمدللہ پر فرما رہا ہے، اور سلام ہو ان پر جن کو اللہ نے چن لیا ہے، ان پہ سلام کے لیے کہہ رہا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ مجھے بھی نہ بھولو اور جو میرے ہیں ان کو بھی یاد رکھو، مجھے بھی یاد رکھو، میروں کو بھی یاد رکھو، اللہ والوں کو، اللہ کو بھی یاد رکھو، اللہ والوں کو بھی یاد رکھو، اللہ کی حمد پاکی بیان کرتے رہو، اور اس کے جو چنیدہ بندے ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے یاد کرتے رہو، ان پر سلام بھیجو، ان کے لیے جیسے بھی ہو ایصال ثواب کرو، نیاز فاتحہ کرو۔ مطلب ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کے کہ سلام ہو ان پر، یہ ذہن دے دیا کہ اسلام صرف خدا کا نام لینے کا نہیں ہے، اسلام صرف خدا کا نام لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام خدا والوں سے محبت کرنے کا نام ہے۔ تو صرف خدا کا نام لینے کو اسلام سمجھے ہوئے وہ دھوکے میں ہے، اور اس کو تو کوٹ ہی جانتا ہے۔ اگر صرف خدا کا نام لینا اسلام ہوتا تو یہ نماز کے اندر، التحیات کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی نہ ہوتی، سمجھے آپ؟ کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نماز کے اندر نہ ہوتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ نماز کے اندر نہ ہوتا۔ تو اللہ کی مرضی ہے کہ مجھ کو بھی یاد رکھو اور میرے بھی یاد رکھو، اور یہی مذہب اہل سنت ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ نہ خدا کو بھولو نہ خدا والوں کو بھولو، خدا کی عبادت کرتے رہو اور دائرہ شریعت میں رہ کر خدا والوں سے محبت کرتے رہو۔ یہ دو لفظوں میں اسلام کا، مذہب کا، مسلک کا تعارف، سمجھا؟ اور یہ تمام کام جو ہوتے ہیں، نیازیں، فاتحائیں، عرس، مزاروں کی حاضری، سمجھا آپ، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب ایک یاد رکھنے کا طریقہ ہے کہ ان کو ہم بھولنا نہیں چاہتے، کہ ذریعے سے یاد کر لیتے ہیں ان کو۔ ہاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھنے کے طریقے یہ بھی ہیں، عرس، نیازیں، جلسے جلوس، نعرے، یہ سب بھی یاد رکھنے کے طریقے ہیں، لیکن یاد رکھنے کا جو سب سے بڑھیا طریقہ ہے، جو اصل ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کی جائے،
ان کی راہ روش کو اپنانے کی کوشش کی جائے، ان کے طور طریقے اپنانے کی کوشش کی جائے، اور زندگی ایسی گزاری جائے کہ ہمارے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، چلنے پھرنے، لینے دینے، سونے جاگنے، ہماری بیاہ شادیاں، ہمارے کپڑے، سادگی، ہمارا لباس، ہمارا تن من دھن جو بھی ہے، اور ہمارے رات دن صبح و شام، اور ہماری زندگی کا ایک ایک پہلو، ہماری ایمانداری، دیانتداری، سچائی، بھلائی، ہم سے کوئی سودا خرید کے دیکھے یا سودا لے کے دیکھے، ہمارے ساتھ معاملہ کر کے دیکھے، ہمیں قرضہ دے کے دیکھے یا قرضہ ہم سے لے کے دیکھے، ہمارے ساتھ کوئی بھی ویوہار کرے، معاملہ کرے، اور ہمیں برت کے دیکھے، ہمیں آزما کے دیکھے، تو اسے یہ کہنا پڑ جائے کہ جب یہ مسلمان اتنے اچھے ہیں تو ان کے غوث اعظم کتنے اچھے ہوں گے، ان کے حسین کتنے اچھے ہوں گے، ان کے محمد مصطفیٰ کتنے اچھے ہوں گے۔ اصلی محبت ماننے کا اصلی معنی یہ ہے، سمجھا؟ اسی میں کمزوری پیدا ہو رہی ہے، زیادہ نظروں میں کمی نہیں ہے، جلوس کے اندر پبلک بڑھتی جا رہی ہے، نعرے خوب لگ رہے ہیں، جھنڈے پہلے سے بہت بڑھ گئے ہیں، جلسے بہت ہو رہے ہیں، لیکن اس چیز میں کمی ہوتی جا رہی ہے، میں آپ کو بتایا جا رہا ہوں۔ میں نے کہا میں تقریر سوچ کرتا ہوں کہ کیا پتا میں کم مر جاؤں۔ ان کی راہ روش، ان کے طور طریقے، ان سے بالکل غفلت پیدا ہو رہی ہے، نعرے لگ رہے ہیں۔ پھر آج کل میں نے سنا چل رہا ہے آئی لو محمد، آئی لو محمد، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، آئی لو محمد، میں محمد سے پیار کرتا ہوں، یہ کتنی اچھی بات ہے، جان ایمان ہے، لیکن میرے بھائی اب یہ تو نہیں ہے کہ سویرے کو نماز کے ٹائم پڑا سو رہا ہے اور کہہ رہا ہے آئی لو محمد، پوری اذانیں ہضم کر گیا، اور بستر چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا ہے، اس کا پڑا ہوا ہے، اور کہہ رہا ہے آئی لو محمد۔ نوجوان لڑکے ہمارے ایسی پینٹ پہن رہے ہیں کہ وہ چڑھ نہیں رہی ہیں، زینے پنی لگا لگا کے چڑھانا پڑ رہی ہیں، اور کہہ رہے ہیں آئی لو محمد، سمجھے؟ میں نے سنا ہے کہ اپنے یہاں کے نوجوان لڑکے بہت سے بال کٹوانے کے لیے بدلی جاتے ہیں، یہاں پر اچھے اچھے کاریگر ہیں بال کاٹنے والے، مجھے لڑکوں نے بتایا کہ بدلی جا کر کے بال کٹواتے ہیں، 1,000 روپے میں ان کے بال کٹ رہے ہیں۔ دنیا داری اتنی بڑھ گئی، چند دن کی زندگی کے لیے اتنے زیادہ دنیا دار ہو گئے، اور نام کے بال بھی سادہ نہیں کٹ سکتے، 1,000 روپے خرچ ہوں گے۔ لڑکیاں عورتوں کے لیے وہ چل پڑے، وہ کیا بولتے ہیں ان کو، بیوٹی پارلر چل پڑے، سمجھے؟ بیوٹی پارلر، گھر کے سنگار بھی اچھے خاصے چل رہے ہیں، اتنے سنگار آج کل گھروں میں ہیں، وہ سامان چل رہا ہے کہ پہلے کے لوگوں نے دیکھا بھی نہیں تھا، پہلے کی عورتیں جانتی بھی نہیں تھیں وہ چیزیں چل رہی ہیں، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے آئی لو محمد، سمجھا؟ لڑکی والوں سے بیٹھ کے سودا بازی ہو رہی ہے، اتنا پیسہ نقد، ایسا کھانا، ایسا سونا، اتنا سونا، ایسی چاندی، اتنا ایسا ناشتہ، ایسا کھانا، اتنے آدمی، اتنا نقد پیسہ، ایسا صوفہ، یہ فرنیچر، یہ بیڈ، یہ گاڑی، یہ کار۔ اسے نماز یاد نہیں ہے مگر اسے یہ پتا ہے کار مہنگی والی کون سی چل رہی ہے، زیادہ قیمتی والی۔ بڈھے میں نے بات بڈھوں کے بارے میں سنا ہے کہ ان کو یہ بندہ نماز صحیح سے نہیں یاد ہے، لیکن بڈھے کو بھی یہ پتا ہے کہ مہنگی والی گاڑی کون سی ہوتی ہے۔ وہ مغرا لونڈیا والوں سے کہہ رہا ہے آئی لو محمد، سمجھا آپ؟ تو یہ نعرے جو ہیں یہ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ قبول کرے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ایک دم غلط ہے، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ یہ نعرے صرف زبان تک رہ گئے، یہ نعرے کردار تک ہونا چاہیے تھے، سمجھا آپ؟ اور ایک ہی بات نہیں ہے، بے ایمانیاں ہو رہی ہیں، سود خوریاں ہو رہی ہیں، رشوتیں چل رہی ہیں، جھوٹ چل رہے ہیں، طرح طرح کی برائیاں ہو رہی ہیں، باراتوں میں آتش بازیاں ہو رہی ہیں، شادیوں کے اندر ڈی جے بیجے چل رہے ہیں، ڈھول دھماکے ہو رہے ہیں، لڑکی والوں سودے بازیاں ہو رہی ہیں، طرح طرح کی باتیں پیدا ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں آئی لو محمد۔ یہ آئی لو محمد ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کیا؟ آئی لو محمد کا مطلب یہ ہے، محمد سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ محمد کے رنگ میں رنگ جا، تجھے دیکھ کر کے محمد کی یاد آنے لگے، سمجھا؟ اسی لیے دنیا پہ کوئی اثر نہیں ہے اس کا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی انور البشارہ فی مسائل الحج والزیارہ، حج کے روضہ پاک کی حاضری کے مسائل لکھے،
اور اس کے اندر جب روضہ پاک کی حاضری مدینہ شریف میں اس کے مسائل لکھے تو ان میں بہت سارے آداب لکھنے کے بعد صلاۃ و سلام کے طور طریقے لکھنے کے بعد میں فرماتے ہیں کہ جالیے مبارک کو نہ چھوئے، نہ چومے، نہ سجدہ کرے، نہ طواف کرے۔ طواف کہتے ہیں پھیرے کرنا، ہندی میں کہتے ہیں پریکرما۔ یہ طواف ہمارے اسلام میں کعبے کے علاوہ کہیں کا جائز نہیں، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت نے حضور کے روضے کے طواف کو ہی منع فرمایا۔ آج کل کل مزاروں پہ ہونے بھی لگا ہے، کئی جگہ ہو رہا ہے، میں نام کیا بتاؤں آپ، خانقاہوں میں باقاعدہ کعبے کی طرف ہے۔ فرماتے نہ طواف کرے، نہ بقدر رکوع جھکے، یعنی اتنا نہ جھکے جتنا رکوع میں جھکتے ہیں، اس سے کم جھکنا ہو تو جائز ہے۔ رکوع اور سجدے کی طرح جھکنے کو منع فرمایا اعلیٰ حضرت نے، سجدوں کو منع فرمایا۔ اور اس کے بعد میں کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ فرماتے ہیں رسول اللہ کی محبت ان کی اطاعت میں، محبت اطاعت میں ہے۔ یعنی محبت کا معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ اطاعت۔ اطاعت کہتے ہیں کہنا ماننا، جس سے محبت کرو اس کا کہنا مانو۔ تو اللہ والوں سے محبت میں بتا رہا ہوں، ہر ایک کو مرنا ہے، مجھے مرنا ہے، دھوکے دیے جائیں گے، محبت کے دعوے کر کے لوگ آئیں گے آپ کے سامنے، محبت کے ڈنکے پیٹتے آئیں گے لوگ، عاشق رسول بن کے آئیں گے لوگ، غوث اعظم کے نعرے لگاتے آئیں گے لوگ، نیازوں فاتحوں کی دھوم مچاتے آئیں گے لوگ۔ اللہ انہیں مبارک کرے وہ نعرے، وہ غوث اعظم کی نیازیں فاتحائیں، وہ جلوس جلسے۔ لیکن وہ لوگ کبھی کبھی ایسے بھی ہوں گے کہ ان کی محبت کے دعوے دھوکے ہوں گے۔ جب ان کے سویرے شام دیکھو گے، ان کے رات دن کو دیکھو گے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھو گے، ان کے مسجدوں کے آنے جانے کا جائزہ لوگے، ان کے کردار، کریکٹر، سیرت، چال چلن، چرتر کا جائزہ لوگے، تو ان میں غوث اعظم کی، اللہ کے رسول کی کوئی بات تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ ایسے لوگ تمہارے سامنے آئیں گے، آنے والے وقت آنے لگے۔ جہاں گستاخان رسول سے انبیاء اولیاء کی بارگاہ میں دشمنی عداوت رکھنے والوں سے بچنا ضروری ہے۔ میں ان لوگوں سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، یہ محبت کے دعوے کریں گے اور ڈھولوں پہ کھڑے ہو کر ناچیں گے، یا ڈی جے ویجوں کے ذریعے باراتوں کے اندر، اب جلوسوں کے اندر کان کے پردے پھاڑ دیں گے، ایک دین کو ایک ایسی شکل میں پیش کریں گے کہ جیسے وہ کوئی شور ہنگامہ ہے۔ ان سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو جناب والا جہاں تک ہو سکے، میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ان بزرگوں کی طرح ہو جاؤ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہم اللہ کے رسول کی طرح ہو جائیں گے، ممکن نہیں، نہیں ہو سکتے ہم ان کے جیسے، ہم غوث اعظم کی طرح نہیں ہو سکتے، امام حسین کی طرح نہیں ہو سکتے، ان کی طرح بالکل نہیں ہو سکتے، لیکن میرے بھائی کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، کچھ کوشش تو کرو، کچھ تو کرو۔ یہ تو نہیں ہے کہ بالکل زندگی الٹی ہو کر کے رہ گئی، کہا ان کا کردار ہمارا کردار، کوشش تو کرو۔ کوشش کرنا بندے کا کام ہے اور ان کے غلام بنا دینا اللہ کا کام ہے۔ کوشش ہی نہیں ہو رہی، سوچ ہی نہیں رہے، پوچھ تک نہیں رہے کہ اللہ کے رسول کی سنتیں کیا ہیں، کھانا کا طریقہ کیا ہے، پینے کا طریقہ کیا تھا، پانی کیسے پیتے تھے، کیسے سانس میں پیتے تھے۔ اگر کسی کو پتا بھی ہے کہ 3 سانس میں پیتے تھے تو اس کو دھیان ہی نہیں ہے پانی پیتے ٹائم کے 3 سانس میں پیے جا رہا، یاد ہی نہیں آ رہا، اسے یاد نہیں آ رہا ہے، جانتا ہے 3 سانس پینا چاہیے۔ کھانا کس طرح بیٹھ کھاتے تھے اس کو پتا ہے، ایسا نہیں معلوم نہیں ہے اس کو، لیکن اس کو سوچنا ہی نہیں، سوچ ہی بدل گئی، سمجھا؟ کھانے سے پہلے کیا پڑھتے تھے، کھانے کے بعد کیا پڑھتے تھے، سوتے تھے تو کیا دعا مانگ کے سوتے تھے، اٹھتے تو کیا دعا مانگتے تھے، کام جو استنجے وغیرہ کے علاوہ جو کام ہے وہ کون سے ہاتھ سے کرتے تھے، دائیں سے کرتے تھے کہ بائیں سے کرتے تھے، سمجھا؟ اس کی سوچ ہی بدل گئی۔ کچھ تو جانتے نہیں، اور کچھ جانتے ہیں تو انہیں دھیان ہی نہیں آتا۔ دھیان جب آتا جب دل میں محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوتا، زبان پر رہ گیا نام، دل میں نہیں ہے نام۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ دکاندار سے میں نے پوچھا کہ یہ مسواکیں بیچتے ہیں آپ، وضو کے اندر مسواک کرنا سنت ہے، بڑی پیاری سنت، میری حدیثیں ہیں اس بارے میں، سمجھے؟ یہ کون لیتا ہے، میں دیکھتا تو ہوں نہیں کسی کو کرتے ہوئے، تو دوسرے لوگوں کا نام لیا، دوسرے فرقے کے وہ لوگ لے جاتے ہیں، مجھے بڑا دکھ ہوا۔ سنت سننی ہم، سنت ہماری،
اور ہمیں کسی کو دھیان ہی نہیں آتا ہے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، کتنا ثواب بتایا ہے، کتنی پسند تھی حضور کو مسواک، یہ لکڑی کی مسواک کرنا. یہاں تک کہ آخری وقت دنیا سے جاتے وقت بھی جب آپ کا سر مبارک سیدہ عائشہ کی سیدہ عائشہ کے زانو پر رکھا ہوا تھا، اس وقت بھی آخری وقت جاتے وقت آپ نے مسواک مانگ کر کے مسواک کی تھی. مسواک کر کے دنیا سے تشریف لے گئے رسول خدا. کس کو دھیان آ رہا ہے؟ آئی محمد والے تو بہت ہے، بہت کتنے کٹے لوگ نعرے لگانے والے، اس کا دھیان کس کو؟ سمجھا؟ نماز کے لیے فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. نماز سے اتنی محبت تھی کہ جنگوں کے اندر بھی نمازیں پڑھواتے تھے. ہر جو مرض بیماری میں بھی نماز پڑھی جاتی تھی. وہ زمانہ تھا کہ مدینہ شریف کے اندر نماز پڑھنے والے صحابہ کرام جو تھے ایسے نمازی تھے کہ مسجد سے جانے کو ان کا دل ہی نہیں کرتا تھا. کئی دن مسجد میں پڑے رہتے تھے. اللہ کے رسول فرماتے تھے جاؤ اپنے بچوں کے لیے کماؤ کھلاؤ پھر مسجد میں آؤ. تو جاتے تو تھے حضور کے کہنے سے مگر پیچھے کو گھوم کے دیکھتے جاتے تھے. ایسے نمازی تھے. خیر، اور سب سے بڑی جو حضور کی سیرت، اللہ والوں کی سیرت کا سب سے بڑا جو شعبہ ہے اس کی توجہ دلا جاؤں، کون مرا کون جیا، وہ ہے سادگی. سادگی جسے کہتے ہیں پرتکلف نہ ہو زندگی. سادگی آپ کو بہت پسند تھی، سب بزرگوں کا طریقہ ہے سادگی. سمجھے آپ؟ اس سادگی کو بالکل دیکھو، انسان کی فطرت ہے کہ جب اس تک غریب رہے گا، ننگا بھوکا رہے گا، اور جب بیمار رہے گا، کھٹیا پڑا رہے گا، اسپتال میں رہے گا، تو بہت ٹھنڈا رہے گا، بہت دبا لچا رہے گا، بالکل بڑا بھلا آدمی معلوم ہوگا. بیمار کھٹیا پڑا ہوا ہے، غریب ہے، گھر میں ہے ہی نہیں، پریشان، کوئی شوق نہیں ہوگا، کوئی ارمان نہیں ہوں گے، کوئی حسرت نہیں. اسے پتہ ہی نہیں ہے کون سا کپڑا کہاں بک رہا ہے، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے. سمجھے آپ؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے کون سے فیشن چل رہے ہیں کیونکہ اس کے پلے میں ہے ہی نہیں کرے گا. کیا سمجھے آپ؟ بیمار ہے، کسی نے دو باتیں کہہ دی تو وہ اس سے لڑ بھی نہیں سکتا کیونکہ بیمار سے لڑ کہہ سکتا ہے. ہم وہ لڑے گا کیسے کر کے؟ اگر لڑے گا تو اور پٹے گا. سمجھے آپ؟ تو وہ چپ چاپ پڑا رہے گا، بولے گا ہی نہیں، سنتا رہے گا، بولے گا نہیں. لیکن اب ایک یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کچھ بنا، جہاں کچھ بنا، دولت ملی، عزت ملی، شہرت ملی، مقبولیت ملی، تندرستی ملی، جوانی ملی، اب اس کے بعد وہ اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اب اسے ارمان شوق یاد آتے ہیں، کیا کھاؤں، کیا پہن لوں، کیسا مکان بنا لوں، کون سے شوق پورے کر لوں، کیسی بارات کر لوں. بدیلی کے لڑکا بھی دھورے کا، لڑکی بھی دھورے کی، اور بارات بدیلی میں کروں گا. وہ کہہ رہا ہے اللہ محمد رسول اللہ کب لگے تھے مدینے سے باہر کسی بیٹے کو. سمجھا؟ تو جب پیسہ پلے میں ہوا، برا مت ماننا میری بات کو. دیکھو میں نے کہہ دیا، میں تقریر یہ روز کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں کب مر جاؤں، کہ جب پیسے والا ہو جاتا ہے تو آدمیوں میں سے الا ماشاءاللہ کچھ کو چھوڑ کے لوگ بورا جاتے ہیں. بورا ہے، دیکھو بگڑے ہوئے کا علاج تو ہو جاتا ہے مگر بورائے ہوئے کا علاج نہیں ہوتا ہے. بگڑا ہوا جو ہے سمجھ جاتا ہے، جب بورا جاتا ہے تو اس کا علاج جو ہوتا ہے وہ تم نے دیکھا ہوگا کیا ہوتا ہے. سمجھے نہیں؟ جہاں کچھ ملا، جہاں کچھ بنا، طاقت جوانی ہے، جوان لوڈے ہیں، دو باتیں برداشت نہیں کر سکتے، پڑوسی کی کسی بات پہ صبر نہیں کر سکتے. ہر بات میں ایک اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا کہ یہ کروں گا. اور سیرت مصطفیٰ کیا ہے سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا. حضور سن رہے تھے، مسکرا رہے تھے، سنتے رہے حضور، وہ بھی سنتے رہے صدیق اکبر. جب بہت دیر ہو گئی تو انہوں نے جواب دینا شروع کر دیا. جب جواب دیا تو حضور چلے گئے اٹھ کر کے. صدیق اکبر پیچھے یا رسول اللہ کیسے جا رہے ہیں آپ؟ جب تک وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا آپ سنتے رہے. میں نے جواب دیا تو آپ اٹھ کے چل دیے. ارشاد فرمایا ابو بکر جب تم خاموش تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے بولنا شروع کیا تو فرشتہ چلا گیا، اور جب فرشتہ چلا گیا تو ہم بھی چلے آئے. ذرا سا کچھ ملا. یہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے. آپ اپنے محلے میں جا رہے تھے، پاس پڑوس میں رشتہ داروں میں دیکھ لینا کتنے لوگ جب تک قریب ننگے بھوکے تھے
ٹھنڈے تھے، سمجھے، شوق ارمان نہیں تھے. جب پیسے والے ہوئے تو سب بھول گئے، اپنی زندگی کے پرانے دن سب بھول گئے. اب ہر وقت بیجا شوق ہے. کچھ تو جائز شوق ہوتے ہیں، کچھ بیجا شوق ہو رہے ہیں، ناجائز شوق ہو رہے ہیں. حالانکہ ہمارے اسلام میں ایک دم دنیا سے منع نہیں کیا گیا ہے. لیکن اب آؤ اللہ کے رسول کی سیرت پاک، سبحان اللہ. آپ صرف کوئی مالدار نہیں ہے. مالداری کیا چیز ہوتی ہے؟ سروری کیا چیز ہے ان کے گدھا کے سامنے، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں. مالداری کیا ہوتی ہے؟ منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دے، اس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. آپ صرف مالدار نہیں ہیں، بلکہ آپ کائنات کے مالک و مختار ہیں. خود فرماتے ہیں حدیث شریف میں، بخاری کی حدیث ہے، انما اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے عطا فرما دی ہیں. خود فرماتے ہیں بخاری میں، انما انا قاسم واللہ یوتی، ساری کائنات کے خزانے دینے والا اللہ ہے، بانٹنے والا میں ہوں. خود فرماتے ہیں اپنی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشکات میں حدیث ہے، یا عائشہ لو شئت لصارت معی جبال الذہب، اے عائشہ اگر ہم چاہتے تو سونے کے پہاڑ ہمارے ساتھ چلا کرتے. کیا مالداری کہاں کی کیا ہوتی. اس کے بعد بھی زندگی سادہ تھی، بالکل غریبوں کی طرح. گھر مکان سب کچھ سادہ تھا. یہ کیوں تھا؟ کیونکہ مسلمان سبق حاصل کرے اور اس بات کو نہ بھولے کہ یہ دنیا چند دن کی ہے. مالدار ہوں چاہے غریب ہوں، دنیا چند دن کی ہے. اور میں ایک جملہ اکثر بولتا رہتا ہوں کہ مومن کے شوق پورے کرنے کو، مسلمان کے ارمان نکالنے کو، مسلمان کی حسرتیں مٹانے کو دنیا نہیں بنی ہے، بلکہ مسلمان کے شوق ارمان پورے کرنے، مسلمان کو خوش کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. اس کی تیاری کرو. سمجھا؟ تو سادگی جو ہے وہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم رکن ہے. آپ کو بہت پسند تھی سادگی. سمجھا؟ ایک حدیث فرماتے ہیں، الا تسمعون الا تسمعون، یہ لوگوں تم سنتے نہیں، یہ لوگوں تم سنتے نہیں. صحابہ نے کہا کیا بات یا رسول اللہ، آج کون سی ایسی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 2 بار ہمیں دھیان دلا رہے ہیں کہ سنتے نہیں؟ فرمایا ہاں کہ رسول اللہ ہم سن رہے ہیں، ہم اتن سن رہے ہیں. فرمائیے کیا بات؟ ان البدادۃ من الایمان، ان البدادۃ من الایمان، بے شک سادگی مومن کی شان ہے، بے شک سادگی مومن کی شان. 2 بار آپ سمجھے. اب میں بات بڑھانا نہیں چاہتا کہ جمعے کے میں نے بتایا تھا کہ میں ایک پرانی یاد تازہ کرنے آیا ہوں. 15 سال پہلے اس مسجد میں مولانا عبداللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ آپ یہاں کی رونق رہتے تھے. رونق تو بہرحال اللہ دیتا ہے. جس لائق بھی تھے یہاں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پڑھاتے بھی تھے. تو یادگار کی خوشی تھی، تازہ کرنے آیا. جو بات ہے میں نے کہ اللہ تعالیٰ ایسا قبول فرما لے. اور یہ جو آئی لو محمد صلی اللہ ہے، میں اس کو برا نہیں کہتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دھیان دلانا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو کہ کوشش کرو، ہمت کرو اور رسول خدا کے طور طریقے، ان کی سنتوں کو اپناؤ. نمازی بنو. جو شراب، گانے، تماشے، ڈھول بازے، سنیمے، فیشن کی رنگ رنگلیاں، بھاری باراتیں اور لڑکی والوں کو ٹھکرانا، دکھ دینا، ان سب سے بچو اور دنیا میں کچھ کر کے دکھاؤ جو غیر مسلموں کو دیکھیں کہ واقعی یہ مسلمان اتنے اچھے ہیں تو محمد کتنے اچھے ہوں گے. اب میں جاتے جاتے ایک نعرہ دیے جا رہا ہوں. نعرے بہت چل رہے ہیں نا آج کل، بہت نعرے چل رہے ہیں. حالانکہ میں زیادہ نعروں کا میں قائل نہیں ہوں، زیادہ نعروں کو میں قائل نہیں ہوں. جو جلسوں میں جو میں نے دیکھا وہ آواز آتی ہے، کبھی کبھی کوئی شعر پڑھ رہا ہے، ایک شعر پڑھا نعرہ، ایک شعر پڑھا نعرہ، نعرے زیادہ شعر کم، نعرے زیادہ تقریر کم. وہ حال کر دیا جلسوں کا. کبھی کبھی کوئی نعرہ لگا دیا جاتا ہے جوش پیدا کرنے کو. اچھا جو چیز زیادہ ہوگی تو اس کی ویلو ویسی کم ہو جائے گی. تو نعرے بہت ہیں آج کل، جلسوں میں بھی، جلوسوں میں بھی، سب طرف. کوئی حج کو جاتا ہے تو نعرے لگ رہے ہیں، سمجھے نہیں. عمرے کو جا رہے ہیں تو نعرے لگ رہے ہیں. وہ نعرے سب اللہ کرے مبارک ہوں. کوئی ایسے غلط نعرے ہمارے سننے میں نہیں لگتے ہیں، لیکن ایک نعرہ میرا بھی لے جاؤ، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں.
कौन मरा कौन जिया है? मोमिन की शान, सब लोग बोलो मोमिन की शान, सादा खाना, सादा कपड़े, सादा शादी, सादा मकान, मोमिन की शान। ये असली नारा है, बिल्कुल मतलब असली का मतलब ये हुजूर की सीरत चाल चलन। मोमिन की शान है सादा खाना, सादा कपड़े, सादा शादी, सादा मकान, मोमिन की शान। और खाने वाने भी कंट्रोल करो। देखो जाते जाते एक बात कह जाऊं, तो शुरू से ही सादे खाने खाएगा, कम मिर्च मसाले, कम चिकनाई, वो ज्यादा दिन तक खाता रहेगा। शुरू से ही सादे खाने खाएगा तो बहुत दिन तक खाता रहेगा वो, और बज़ाहिर उम्र भी ज्यादा होगी। लोग उम्र के लिए बहुत कर रहे हैं कि ज्यादा उम्र कैसे करके हो, हालांकि वक्त मुकद्दर है। बज़ाहिर कह रहा हूं एक बात में, ज़ाहिरी असबाब की बुनियाद पर, क्यों अल्लाह ने असबाब बनाए। तो सादे खाने खाता रहेगा, कम चिकने चुपड़े, समझे, कम चिकनाइयाँ, कम मिर्च मसाले, तो ज्यादा दिन तक खाता रहेगा। बज़ाहिर उम्र भी ज्यादा होगी और ज्यादा बढ़िया, हर टाइम चिकने चुपड़े बगैर कबाबों के पेट ही नहीं भर रहा है, और मिल गया तो ठूस भी खूब लिए, समझे आप। ये भी नहीं सोचा कि मुंह नहीं है तब मैदा भी है। तो ये कान खोल के सुन लो, हर वक्त के मिर्च मसाले चिकने चुपड़े, ये ज्यादा खाने वाले ये थोड़े दिन खाते हैं, ज्यादा दिन नहीं खा पाते। ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये खाना। तो डॉक्टर कहेगा कि कई लोग मुझे ऐसे मिले, एक साहब कह रहे थे कि 40 साल से मैंने लाल मिर्च नहीं खाई है, बीमारी ऐसी लग गई। जब बीमारियां लगती हैं, जब दिल की नसें बंद होती हैं, चिकनी चिकनी चीजें खा करके, मिर्च मसाले खा करके, जब समझे आप, जब आंतें बेकार होती हैं, तो उसके बाद डॉक्टर बता रहे हैं उबली सब्जियां तो चल रही हैं, उबली सब्जी खूब खा जा रही है, समझे आप, खूब। लेकिन वो डॉक्टर के बताने से खा रहे हैं। रसूलुल्लाह ने जो फरमाया था, हदीस शरीफ में आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, रावी कहते हैं कि आपके दस्तरखान पर कभी तरह तरह के खाने जमा नहीं हुए, बहुत से आइटम नहीं होते थे। आप छिरके से रोटी भी खा लेते थे, छिरका जो होता है, आपके घर में कई के दिन चूल्हे नहीं जलते थे, ऐसी चीजें खा ली जाती थी कि जो पकाई नहीं जाती, खजूरें खा ली, सत्तू घोल के पी लिए, ऐसी चीजें, तैयार चीजें, इनसे काम चला लिया जाता था, चूल्हे नहीं जलते थे। उस जिंदगी को भूल गए लोग। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ज्यादा अच्छे चिकने चुपड़े जो खाने चल रहे हैं, ये बहुत दिन तक नहीं खा पाओगे। एक दिन डॉक्टर मना करेगा तो मानोगे, और अभी अल्लाह के रसूल की मान लोगे तो इंशाअल्लाह बहुत दिन तक खाते रहोगे। मैं जा रहा हूं आपकी खिदमत से, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाँ, समझे, सादगी की बात थी। एक शेर तो सुनी लो, शेर पर बहुत कम पढ़ता हूँ मैं तकरीरों में, हाँ हाँ, सुन लो 2-3 शेर अभी है, कुछ सीने में दम थोड़ा बहुत। अभी तकीर कर रहा था एक जगह, मौलवी लोग बहुत बैठे हुए थे, मैंने कहा शेर पढ़ दूँ एक, तो बोले हजरत तरन्नुम से पढ़ना। बुढ़ापे में तरन्नुम पढ़वाएंगे मुझसे आप। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, बसत अंदाज यकताई बगायत शान ज़ेबाई। थोड़ा पैदाइश का जिक्र है, मिलाद शरीफ हो जाए। अपने लोग मिलादमा तो हैं, अपने लोग पुराने मिलादमा, हमने बचपन बहुत, हमारे घर में अब भी मिलादमा। बसत अंदाज यकताई बगायत शान ज़ेबाई, और अमी बनकर अमानत आमिना की गोद में आई, फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमिना सुनती थी ये आवाज आती थी कि सलाम आमिना के लाल महबूब सुबहानी, तेरा नक्शे कदम है जिंदगी की लौहे पेशानी, तेरे आने से रौनक आ गई बाजार इम्कान में, शरीक हाल किस्मत हो गया फिर फजल रब्बानी, जमाना मुंतज़िर है फिर नई शिराज़ा बंदी का,
یا رسول اللہ زمانہ منتظر ہے پھر نئی شیرازہ بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پشیمانی. اور سنو اگرچہ فقر و فقری رتبہ ہے تیری قناعت کا، فقر سادگی، اگرچہ فقر و فقری رتبہ ہے تیری قناعت کا، مگر قدموں تلے ہے فر کسرائی و خاقانی. سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، اور سلام کفر کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے. ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا. خوب کہا ہے انہوں نے، شعر جواب نہیں سمجھے آپ. کبھی کبھی اکیلے میں گنگناتا رہتا ہوں میں اس کو، اکیلے میں گنگنانا جیسا کہتے ہیں. ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، کہ نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا. وہ نور لم یزل جو باعث تخلیق آدم ہے، وہ نور لم یزل جو باعث تخلیق آدم ہے، جو وہ نور لم یزل جو باعث تخلیق آدم ہے، خدا کے بعد جس کا اسم اعظم ہے. قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. سب کہو تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہو اللہ کے چنیدہ بندوں پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.